ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا انصاف کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عطیہ وغیرہ کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا، اور انہی کے اندر آتا ہے کہ جو والدین کے دوست ہیں، والدین کے قریبی رہے ہیں، والدین کے اولیاء رہے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی اچھے تعلقات کرنا رکھنا، یہ صلہ رحمی کا بھی ایک حصہ ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے ان کی دوستی ان تک محدود تھی، کہاں ہم اتنا لمبا رشتہ رکھیں گے؟ لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ صلہ رحمی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ملنے جلنے والوں سے تعلقات اچھے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اچھے رکھے جائیں۔ حضرت مالک بن ربیعہ صاعدی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی نیکی باقی ہے جس سے میں والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں اختیار کروں؟ کیا کوئی ایسی نیکی کا موقع ہے کہ والدین تو گزر چکے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم والصلاة علیہا والاستغفار لہما وانقاذ احدہما من بعدہما واکرام صدیقہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جی ہاں، ان کے وفات کے بعد میں چند طور پر ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ اور نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ کیا حدیث پاک ہے؟ استغفار لہما، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا۔ الصلاۃ علیہا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اور تیسری چیز انقاذ احدہما، کہ انہوں نے اگر کوئی عہد کر رکھا ہو تو ان کی وفات کے بعد میں اسے پورا کرنا۔ کسی والد نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، وہ آپ کے علم میں ہے یا کسی ذریعے سے آپ کو پتہ چلا ہے کسی سے کوئی عہد کر رکھا ہے اور آپ ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو، تو ان کے اس عہد کو، ان کے اس وعدے کو پورا کرنا۔ اور نمبر 5 ہے صلۃ الرحم، کہ صلہ رحمی کرنا، جو ان کے توسط کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چاچا کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرو گے، وہ والد کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، یا والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ الدَّابِيهِ، کہ نیکی پر نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہ ہمارے والد کا ملنے والا کون تھا، ہمارے والد کی کن سے دوستی تھی، کن سے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، یہ والد کے ساتھ نیکی کے درجے میں، والدین کے ساتھ۔ ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المعظمہ جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا بہت اکرام فرمایا اور اسے اپنا امامہ اتار کر پہنا دیا، اور ساتھ میں حمار کی سواری جو تھی وہ اسے ہدیہ کر دی۔ تو آپ کے بعض جو ساتھی تھے، سفر کے رہتے ہیں، جو سفر کے ساتھی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑے بہت ہدیے پر بھی راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، آپ نے اتنا بڑا دیا اس کے ساتھ، اتنی بڑی رحمدلی کا معاملہ کیوں کیا؟ آپ نے اسے نہ صرف امامہ عطا کیا بلکہ اپنی وہ سواری بھی دے دی جس پر سوار ہو کر آپ دل بہلاتے تھے، اور آپ کی یہ پسندیدہ سواری تھی، اتنا بڑا کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات ہمارے لیے غور سے سننے کی بات ہے، اور پھر اس پر عمل کریں، اور کس طریقے سے والدین کے ملنے والوں کے ساتھ میں، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ میں، ان کے دوستوں کے ساتھ میں، ان سے الفت رکھنے والوں کے ساتھ میں کیسے معاملہ کیا جانا چاہیے، یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک نمونہ ہے۔ فرمایا کہ اس دیہاتی شخص کا باپ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں تھا، یہ میرے والد کا دوست یعنی حضرت عمر کے دوستوں میں سے تھا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی نیکی اس کو تعبیر فرمائے۔ ایک تو نیکی نیکی ہوتی ہے جو کہ انسان کو نجات کے لیے کافی، ایک بڑی نیکی فرمایا یہ بڑی نیکی ہے کہ جو کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک روایت اور یاد آئی مجھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احفظ ود ابیک ولا تقطع
تنفعه فیطفئ اللہ نورہ، کہ اپنے والد کے دوستوں سے تعلقات بنائے رکھو اور ان سے بگاڑو نہیں، ان کے ساتھ فساد نہ کرو اور ان کو توڑو نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بجھا دیں گے۔ گویا کہ ایک وعید ہے اپنے جو والدین ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان سے جو محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارے باپ کے گویا کہ ان کے حقوق میں سے گویا کہ ایک حق ہے ان کا ہم پر، اور یہ ایک نیکی بھی ہے۔ اس لیے تو یہ وعید بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات انہوں نے بنائے تھے ان سے بگاڑو نہیں، ان کو برقرار رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بجھا دیں گے۔ لہذا ان تمام روایات سے، صحابہ کے کردار سے، عملیات سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے، اللہ رب العالمین کے اقرار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں سے خاندانی روابط آباء و اجداد کے زمانے سے چلے آتے ہیں، بچوں کو نہ صرف ان سے واقفیت رہنی چاہیے، تعلقات برقرار رکھنے چاہیے، محبت کا سلوک کرنا چاہیے، بلکہ انہیں اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بھی ان کے ساتھ یعنی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے اندر داخل ہے، اور یہ باپ والدین کے حقوق میں سے بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ میں، ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ میں، ان سے جو الفت کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔